پولس کی رہنمائی میں اس نے لکھی ہے کہ جو لوگ خدا کی خدمت کرتے تھے، پولس، سلاس، یوحنا، بہت سارے ایسے لوگ خدا کے کلام کی خدمت کرتے تھے، تو یہ ساری جو رسولوں کی ایمان کی کتاب لکھی ہے یہ رسولوں کے کاموں پر مبنی ہے۔ تو آج ہم اسی میں سے کچھ چند باتیں سیکھیں گے کہ خدا کے لوگ کس طرح کام کرتے تھے اور کس طرح خدا کے لوگ ان کے کام سننے سے لوگ شفا پاتے تھے، وہ اپنے ایمان کی سب سے شفا پاتے تھے، وہ اپنے ایمان کے مطابق اپنی زندگی میں کام کرواتے تھے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے ایمان کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور لسطرا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، وہ پولس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول لسطرا ایک علاقہ ہے، وہ کلام کی خدمت کرتے 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 اس علاقے میں پہنچے جس کا نام ہے لسطرا۔ لسطرا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر جب وہ پہنچتا ہے تو اس علاقے میں ایک جنم کا لنگڑا جو کبھی بھی اپنے قدموں پر یا اپنے پاؤں پر نہیں چلا، وہ اس علاقے میں پہنچتا ہے تو وہ لنگڑا اس جگہ پر بیٹھا ہے جو کبھی اپنے پاؤں پر نہیں چلا۔ تو وہ جب پولس اس علاقے میں کلام کی خدمت کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، تو وہ لنگڑا صرف اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے، اس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ شخص مجھے شفا دے سکتا ہے۔ اگر میں پورا جنم جتنی زندگی میری گزر چکی ہے میں نے اپنے قدموں پر چل کے نہیں دیکھا، لیکن یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کلام کی خدمت کر رہا ہے، وہ اس کی باتوں کو سن رہا ہے، وہ صرف سن رہا ہے۔ تو پولس رسول نے اس کی باتوں سے جائزہ لیا، اس کے باتوں سے یہ سمجھ لیا کہ اس کے اندر یہ ایمان ہے کہ یہ شفا پا سکے، کیا کر سکے؟ شفا پا سکے اور اپنے قدموں پر چل سکے۔ اس نے پولس رسول سے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، اس نے اپنے دل میں یہ ایمان رکھا کہ یہ مجھے شفا دے سکتا ہے، اور پولس نے اپنے من میں یہ سوچا کہ یہ بندہ اپنے ایمان کے ثواب سے اپنے ایمان کے لائق شفا پا سکتا ہے۔ تو آج ہماری زندگی میں اگر کام نہیں خدا کرتا تو ہمارا ایمان نہیں۔ ایمان کا مطلب ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ حالانکہ یہ شخص اس بندے کو نہیں جانتا، اس شخص کو نہیں جانتا، پولس کو نہیں جانتا، لیکن وہ جب کلام کر رہا ہے، جب وہ کلام کی باتیں کر رہا ہے، وہ لنگڑا صرف اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے سمجھ لیا، پولس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے اندر ایسا ایمان ہے کہ جو اس کو شفا دے سکتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت، جس کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لیا۔ ابراہیم نے برکت پائی ایمان کے سبب سے، حنا نے برکت پائی ایمان کے سبب سے، بہت سارے مفلوج ٹھیک ہوئے ایمان کے سبب سے۔ یہاں پر بھی خدا کا بندہ پولس رسول اپنے جیل میں یہ سوچتا ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان پانے کے لائق ایمان ٹھہرا ہے، تو وہ اس شخص کو جانتا نہیں ہے، اس شخص کے واقف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ طلب ہے کہ وہ شفا پائے۔ پھر خدا کے بندہ پولس نے بھی یہ سوچا، یہ دیکھا کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ تو جب بھی خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے وہ ایمان کے سیدھا سے ہوتا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں اگر بیماری کو دور کرتا ہے تو وہ ہمارے ایمان کے سبب سے ہوتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں
شفا پاتا ہے۔ وہاں پر جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر ہم 1 اور 2 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یسوع مسیح یہاں پر ایک مفلوج کو شفا دیتا ہے۔ پیچھے ہم نے جب ایمان کی کتاب میں دیکھا کہ لوگ وہ بندہ جو ہے وہ شخص جو ہے جو جنم سے چل نہیں سکتا، وہ جنم کا لگنا تھا، وہ چل کبھی بھی اپنے قدموں پر چلا نہیں تھا، تو اس نے اپنے ایمان کے سبب سے خدا سے شفا لی اور خدا کے بندہ پولس نے اسے شفا دی۔ اس نے کہا کہ تو یسوع کے نام میں چل پھر۔ اس کے ایمان کو دیکھ کر وہ اچھا ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کے سبب سے شفا پائی۔ تو یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک علاقہ میں گیر ہے، یہاں پر لکھا ہے پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑے ہوئے اس کے پاس لائے۔ یسوع نے اس کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرا گناہ معاف ہوئے۔ تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہوئے۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنے لبوں سے یہ لفظ صادر کر لیے، یہ حکم صادر کر لیے کہ جا بیٹا اپنی خاطر جمع رکھ، گویا اپنا ایمان جمع رکھ اور پھر گناہ نہ کرنا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہاں پر بھی اگر اس کے گناہ معاف ہوئے، اگر اس نے شفا پائی ہے تو اس نے اپنے ایمان کے وسیلہ سے پائی ہے۔ جس جگہ پر یسوع مسیح ہے ہو سکتا ہے وہاں پر بہت ساری ایسی بھیڑ ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ چارپائی کو آگے لے کر نہیں جا سکتے، لیکن ان لوگوں نے بائبل مقدس میں لکھا کہ چھت کو پھیرا اور اس مفلوج کی جو چارپائی ہے یہاں پر یسوع بیٹھا کلام سنا رہا تھا، اس کے سامنے انڈھیر دی، اس کے سامنے لٹکا دی۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اور اپنے قدموں پر چل پھر، اور اس کے ایمان نے اسے ٹھیک کیا۔ تو جب ہمارا ایمان ہوتا ہے خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ ہماری زندگی سے بیماریاں کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایمان ہو تو ہماری زندگی میں خدا کام کرتا ہے، خدا بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں خدا ایسے طوفانوں کو روک دیتا ہے کہ جو کبھی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بیماری ہیں، بہت ساری ایسی تنگی ہے، بہت ساری ایسی تکلیفیں ہیں جو ایمان کم ہونے کے سبب سے ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو مفلوج ہے، ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہو اور اس کی سزا اسے ملی ہو۔ اس نے کہا ہے، کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے اپنی خاطر کو جمع رکھا اور اس نے اپنے اندر یہ ایمان رکھا کہ جس بندے کے پاس، جس شخص کے پاس میں چھا رہا ہوں، میں مفلوج ہوں، لوگ مجھے لے کے جا رہے ہیں تو میرا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ان لوگوں کا ایمان ہے جو لوگ مجھے لے کر جا رہے ہیں، ان لوگوں کا ایمان ہے تو میرا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گا اور میرے سارے دکھ جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ وہ ایمان کے سبب سے اگر آپ کے اندر ایمان ٹھہرا ہے، ایمان قائم ہے، تو آپ ہر طرح کی شفا پا سکتے ہیں۔ ہر طرح کی برکت جو ہے وہ ایمان کے سبب سے ملتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اگر آپ کا ایمان خداوند پر ہے، اگر آپ کی امید خدا پر ہے، تو ضرور آپ کی زندگی میں خدا ایسے ایسے کام کرتا ہے جس ایمان پر آپ کھڑے ہیں۔ اگر آپ اس ایمان پر کھڑے ہیں کہ ہمیں برکت جو ہے خدا دے گا، تو ضرور پر ضرور خدا آپ کو یہ برکت دے گا۔ جو بھی برکت، جو بھی خدا سے آپ نے التجا کیا، جو بھی درخواست خدا سے آپ نے کی ہے، اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کو دے گا تو وہ ضرور آپ کو دے گا۔ جس طرح اس شخص نے پولس کی طرف دیکھ کر شفا پا لی، تو ہم مانگ کے خدا سے نہیں لے سکتے، لے سکتے ہیں ایمان کے سبب سے۔ سارا نے ایمان کے سبب سے برکت لی، ابراہیم نے ملی، حنا نے ملی، بہت ساری بائبل مقدس میں ایسے لوگ
ایسی شخصیت ہمیں ملتی ہے جس نے ایمان پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی میں کام کروائے. اگر یعقوب نے برکت لی تو ایمان کے حساب سے اس نے کشتی کی, اس نے جب فرشتے نے کشتی کی تو اس نے ایمان کے حساب سے کی کہ ضرور خدا مجھے برکت دی. تو اگر آپ بھی برکت لینا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ایمان کو قائم کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے شفا پائیں, بیماریوں سے نجات پائیں, تو ضرور ضرور ایمان کو اپنی زندگی میں قائم کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرے تو آپ کے اندر ایمان بھی بڑا ہونا چاہیے, ایمان بھی بڑا ہونا چاہیے. آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں, جب بھی آپ خدا سے مانگتے ہیں آپ ایمان کے ساتھ مانگیں, شک کے ساتھ نہیں. شک جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی برکت کو روک دیتا ہے, کیونکہ ایک طرف ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمیں دے, اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ بھی بات اگر ٹھہر جاتی ہے میں نے دعا تو کی ہے, پتہ نہیں خدا ہمیں دیتا ہے یا نہیں, پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی جو ہے جو خدا ہماری دعا کو نہیں سن رہا. ایسی بات کو آپ اپنے دل سے نکال لیں. جب آپ نے اپنے خدا کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ خدا میرے اندر سے بیماری کو نکال, میرے باطن کو کھول, میرے رحم کو کھول, میرے اندر جو بھی بیماری ایمان کی کمزوری ہے یسوع تیرے نام سے جاتی رہے. جب آپ نے خدا کے حضور میں یہ دعا کر دی ہے تو پھر آپ یہ مت سوچیں پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس بات کو نہ سوچیں. جب آپ نے اپنے خدا کے سامنے اپنے درخواست پیش کر دی تو آپ ایمان رکھیں کہ خدا اس طرح کا آپ کی زندگی میں کام کرے. آپ اگر خدا سے مانگتے ہیں تو خدا دیتا ہے. اس نے کہا مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اگر ہم خدا سے مانگتے ہیں تو کیا خدا نہیں کھولتا؟ خدا کھولے گا. ہمارا ایمان ہونا چاہیے, خدا کا آسمان آپ کے لیے کھل جاتا ہے. خدا آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے. ابراہیم کے ایمان کو چیک کیا, اس نے بیٹا دیا, اس نے کہا اسے ذبح کر, اس نے دیکھ نہیں کیا, لیکن وہ ایمان کے سب سے راست بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی راست باز کی لسٹ میں ہیں تو اپنے ایمان کو بڑھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے, آپ کی زندگی سے بیماریوں کے نکالے, آپ کی زندگی سے وہ ہر لعنت نکالے جس کی آپ کو تکلیف ہے, آپ کے بدن میں تکلیف ہے, تو آپ خدا سے کہیں خدا میرے ایمان کو بڑھا. اگر آپ خدا سے اس قسم کی بھی برکت پانا چاہتے ہیں, چاہے وہ پیسے کی ہے, چاہے وہ روحانی برکت ہے, چاہے وہ جسمانی برکت ہے, چاہے وہ اولاد کی برکت ہے, آپ خدا سے کہیں خدا یہ برکت میری زندگی میں اتار. اگر آپ کی زندگی میں ایمان ہوگا تو خدا اسی وقت آپ کو مہیا کرے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو ٹھہر کر انتظار کریں, ایمان رکھیں, خدا ضرور آپ کی زندگی میں کام کرے. جب آپ دھر بدار پھرتے ہیں, جگہ جگہ جاتے ہیں, آپ ایک جگہ پر ٹھہرتے نہیں تو خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا. جب آپ خدا سے دعا کر کے ایک جگہ پر ٹھہرے رہتے ہیں اور جو آپ مانگتے ہیں تو خدا ضرور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. تو جو آج ہمارا مضمون ہے وہ ہے ایمان. ایمان کا مطلب ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت, جس کو آپ جانتے نہیں ہیں لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں, ہم اس سے مانتے ہیں. تو آج اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو آپ ٹھہر کر دعا کے جواب کا انتظار کریں, اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں ضرور وہ کام کرے گا جس کی آپ کو انتظار ہے, جس کام کا یہ آپ منتظر ہیں. آپ ایمان کے ساتھ جو بھی کریں خدا سے مانگے, خدا آپ کی زندگی میں کرے گا. آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے آپ کو